بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنى مسجدا یذکر فیہ اسم اللہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. محترم سامعین، اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ مساجد اللہ کے یہاں محبوب چیز ہے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں اس میں سے بہترین چیز اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں وہ ہے اللہ کے گھر. چنانچہ ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد ہے جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے یہاں بہترین جگہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں، اور مبغوض چیزیں بازار ہیں، اسواق ہوا. یعنی جو چیز دنیا کے اندر اگر ناپسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بازاریں ہیں. عموماً دیکھا گیا پہلے کے تو بازار غنیمت تھے ہوں گے، لیکن آج کے دور کے بازار بالکل بے حیائی، ننگاپن اور برائی، ہر طرف شور ہے، ہر طرف برپا ہے، جہاں ایمان کی سلامتی کا کوئی گارنٹی دے ہی نہیں سکتا. غرض یہ کہ میرے عزیز دوستو، جتنے بھی بازاریں ہیں وہ گویا کے شیطان کے اڈے ہیں. ہر برائی کی جڑ وہاں موجود ہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو اس قدر محبوب بنایا ہے اور فرمایا کہ جو انسان مسجدوں سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کسی ایمان کی گواہی دو تو دیکھو کہ اس کی زندگی کے اندر کون سا عمل محبوب ہے. اگر اس کی زندگی کے اندر یہ محبوب عمل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف آنے جانے والا ہے، مسجدوں سے محبت کرنے والا ہے، مسجد سے لگاؤ رکھنے والا ہے، مسجد کے اندر اپنا قیمتی وقت گزارنے والا ہے، تو اس کی ایمان کی گواہی دو. تو گویا کہ میرے عزیز دوستو، یہ بہترین ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجدوں سے تعلق رکھیں. نہ صرف تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ کا نام لیتے ہیں وہاں عبادتیں ہوں، وہاں روحانیت ہو، وہاں ذکر اللہ ہو، وہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی ہوں، قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہوں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، تو ایسا محبوب عمل بنائیں گے، ایسا ماحول مساجد کے اندر بنائیں گے تو ایسے مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے چمکتے ہوں گے جس طریقے سے رات کے اندھیرے کے اندر آسمان کے اندر تارے جیسے چمکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ مساجد اسی طریقے سے چمکتے ہوں گے. لہٰذا میرے عزیز دوستو، مگر آج کا المیہ یہ ہے کہ مساجد تو بڑی شاندار بنائے دیتے، اتنی عالی شان مساجد کہ لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ ہماری محلے کی مسجد بہترین ہے، ہماری محلے کی مسجد کے اندر قالینیں اور جانمازیں بہترین طریقے سے، اور اے سی فیسلٹی ہے اس کے اندر، اور گرم پانی ٹھنڈا پانی کا انتظام ہے. تو غرض یہ کہ میرے عزیز دوستو وہاں کمپٹیشن کیا جاتا ہے. تو جس طریقے سے کسی نے کہا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو میرے عزیز دوستو، مسجدیں بنانا آسان ہے، لیکن مسجد کی اثر روح دراصل نمازیوں سے ہے. مسجد کی خوبصورتی، روحانی خوبصورتی دراصل نمازیوں سے ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا 10% طبقہ صرف اور صرف نمازوں سے متصف ہے، نمازوں کو آنے جانے والا ہے. باقی 90% میرے عزیز دوستو اسی وقت، آج کا ابھی اسی وقت کو دیکھ لیجئے، عصر کی نماز کو دیکھ لیجئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر مصروف ہیں. دنیا کی جو بے پایہ چیز ہے، جس کا کوئی سر ہے نہ جس کا کوئی پیر ہے، لیکن اس کے پیچھے ایسے بھاگے ہوئے ہیں، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. لیکن میرے عزیز دوستو یہ بات یاد رکھ لیجئے، 3 چیزیں انسان کے جو انسان سے لگی ہوئی ہیں، ایک ہے آل، ایک ہے مال، ایک ہے اعمال. آل جو ہیں وہ خبر تک ہے،
مال جو ہے موت تک ہے، لیکن اعمال حشر تک ہے. تو لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ 3 چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ہے. اب دیکھ لیجئے کہ میرا عمل کس کے ساتھ زیادہ لگاؤ کے اندر ہے، اعمال کے ساتھ ہے یا آل کے ساتھ، یا اولاد کے ساتھ ہے، یا مال کے ساتھ ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ اولاد، یہ مال دنیا تک، لیکن اعمال قیامت تک، حشر تک. لہذا خوش نصیب انسان وہ ہے جو آخرت کی زندگی کو تیاری کرے اس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نہ دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.